اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، جن میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، حرام کاموں سے خود کو بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کے اندر اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبر کو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کو اپنائیں۔ اکثر غیر مسلم جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جب انسان پوری دنیا کے اندر موجود تھے تو اللہ کے پیغمبر اور رسول صرف عرب ملکوں کے اندر ہی کیوں بھیجے گئے، اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے کے اندر جہاں پر آبادی تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبر موجود تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے اس پیغمبر کا انکار کیا اور کفر کی موت کے اندر ہی مر گئے یا عذاب کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے، مگر اللہ کی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ دنیا میں آتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے بعد اگلے آنے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب اللہ کا نیا قانون انجیل مقدس تھا جسے یہودی قوم نے نہیں اپنایا۔ اسی طرح سے رسول اللہ پر قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعت کو یعنی انجیل مقدس کو اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون اور شریعت بس قرآن پاک ہی ہے۔ رسولوں کا انکار کرنے پر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف موجودہ شریعت کو آگے پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اسی کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قدیمی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین انسانی تہذیبیں یا سویلائزیشن آج کے موجودہ دور کے عراق کے اندر یا سمیرین سویلائزیشن تھی، جو کہ 4500 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4500 سال پہلے، اس کے علاوہ مصر کی 3100 سال قبل مسیح، اس کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب جو کہ 1300 سے 3300 قبل مسیح پہلے کی تھی، مزید چائنا، پیرو اور یونانی تہذیبیں ہزاروں سال سے یہاں پر موجود تھی۔ اور تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ان تمام علاقوں کے اندر جہاں پر آبادی موجود تھی ہر ایک جگہ پر پیغمبروں کو بھیجا گیا، جبکہ آج کے دور کے موجودہ یورپ اور ویسٹرن تہذیبیں اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یعنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ جہاں پر انسانی آبادی موجود نہیں تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبروں کو بھیج کر دعوت و تبلیغ کرنے کا مقصد بالکل اللاجیکل سی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے مشہور ترین پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں کے اندر بھیجا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سری لنکا ملک کے اندر ایک پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان، پہلے مسلمان، پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے اتارا گیا، اور اس پہاڑی کا نام ہے آدمز پیک۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور یہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کے بعد انسانوں کے تیسرے پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر انسانوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچی تھی، جس کا ثبوت ہندوؤں کی مقدس ویداس کے اندر موجود تمام وہ واقعات ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر بالکل اسی طرح سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر طوفان نوح کی پیشن گوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اماں ہوا کی تخلیق، اور حضرت نوح کے بیٹوں سے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آج کی ہندو قوم کی طرح پتھروں کے خدا بنا کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی، اور یہ پتھر اصل میں نیک لوگوں کی تصویریں تھیں جو کہ اس قوم کے درمیان رہ کر انہیں تبلیغ کیا کرتے، مگر ان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے ان کی شکلوں کو پتھروں پر تراش کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن ملک کے اندر قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے آتاف نامی سرزمین پر یہ قوم عاد رہا کرتے تھے، اور وہاں پر قدرتی نعمتوں یعنی فصلوں، پانی اور باغوں کی وجہ سے یہ قوم انتہائی خوشحال اور آرام دہ زندگی گزارتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن گئے، لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اور قرآن پاک کے مطابق تب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو۔ بدلے میں یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی رہی، پھر ایک دن اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہوا اور آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی جن کی رفتار اتنی تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا کر دے مارتی۔ مسلسل 7 دن اور راتوں تک یہ آندھی اور تیز ہوائیں چلتی رہی، اور اسی دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر آ کر گرا،
اور یہ سب لوگ مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حجر موت کی طرف چلے گئے اور وہاں پر اپنی باقی عمر گزار دی۔ حجر موت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، جیسا کہ آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں۔